ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے ٹاپ سٹوری پر آتے ہیں, اس پہ آپ دونوں کمنٹ. صدیق جان, اب نیا پلان نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ اعتماد کے ووٹ کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سوچا جا رہا ہے, تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پھر ہماری جماعت تو استعفے دے دے گی. تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن اسی طرح قومی اسمبلی والا کھیل چلتا رہے گا اگلے پھر کچھ مہینے میں, یا عمران خان صاحب کو منایا جائے گا نہیں اعتماد کے ووٹ پر ہی رہیں, استعفے بھی نہ دیں؟ دیکھیں اسامہ بھائی, اس سٹوری پہ ہم روز ہی بات کر رہے ہیں, اس پہ تو میں مختصر اتنا ہی کہوں گا آپ کو کہ یہ اب 11 کے بعد ہی معاملہ چلا گیا ہے. 11 کو عدالت بتائے گی اعتماد کا ووٹ لینا ہے نہیں لینا, اور اب تحریک انصاف بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے, دوبارہ اس کے اوپر سوچ رہی ہے کہ اسمبلی میں تحلیل کرنی بھی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بیک ڈور میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر پورے پروگرام میں صرف یہ بات کی جائے جو شبر زیدی صاحب کر کے گئے ہیں, کیونکہ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے شبر زیدی صاحب کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ شبر زیدی صاحب کی بہت سی جگہوں پہ ملاقاتیں رہتی بھی ہیں, بہت سی جگہ پہ وہ جا کے بریفنگز بھی دیتے ہیں اور ان سے کنسلٹ بھی کیا جاتا ہے. تو شبر زیدی صاحب نے آج ہمارے پروگرام میں یہ بہت بڑی خبر دی ہے کہ شبر زیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بات پر قائم ہیں, اور وہ اپنی بات پر قائم یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کی سوچ, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانے کی سوچ موجود ہے. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف گئے ہیں جب وہ واپس آئیں گے اس کے بعد چیزیں ہوں گی, کیونکہ انہوں نے جیسے کہا کہ بھئی آرمی چیف نہیں اگر پیسے لے کے آنے ہیں, اگر آرمی نہیں ساری معیشت کو چلانا ہے تو پھر آپ مونگ پھلی بیچنے آئیں, یہ ان کے الفاظ تھے. تو اس سے جو میرا انالیسز ہے ان کو سننے کے بعد وہ یہی ہے کہ شاید جو پاکستان کی آس اور امید ہے وہ اس دورے سے ہے, اور کہ اس دورے میں کچھ پیسے مل جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شبر زیدی صاحب اور کچھ اور ماہرین معیشت کو میں نے مختلف پروگرامز میں سنا ہے, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو $3 ارب سعودی عرب سے مل بھی جاتے ہیں, آپ کو UAE سے بھی کچھ پیسے مل جاتے ہیں, تو یہ 2 سے 3 ماہ کا ارینجمنٹ ہے, اس سے آگے کا نہیں ہے. اور جو اس وقت یہ بھی میں آپ کو یہ کم از کم میری جن سورسز سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے شدید تحفظات ہیں اسحاق ڈار جیسے معیشت کو چلا رہے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ابھی اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو پھر فکس کر دیا ہے جیسے پہلے انہوں نے کر دیا تھا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے, کیونکہ آپ کا انٹر بینک میں اور آپ کو اوپن مارکیٹ میں جب ڈالر کی قیمت میں فرق 40 روپے ہوگا تو کون ہے, یہ تو احمقانہ حرکت ہوگی کہ کوئی بینکنگ چینل سے پیسے بھیجے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آج شبر زیدی صاحب نے باتیں کی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ وہ اپنی بات پر قائم ہیں اور سوچ وہاں پر موجود ہے, اور حکومت نہ ان سے حکومت نے پوچھ کے بات کی ہے کہ وہاں پہ سوچ نہیں ہے, نہ انہوں نے حکومت کو بتایا ہے, اور یہ بھی انہوں نے عام بات کی ہے کہ جو اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہیں اگر وہ ساری سواریوں کو لے کر اور گاڑی کھائی میں گرانے جا رہے ہیں تو آخر کوئی اور تو بیٹھا ہے نا, وہ انہیں کہے گا کہ آپ اسٹیئرنگ سے ہٹ جائیں اگر آپ سے گاڑی نہیں چلتی اور آپ نے کھائی میں گرانا ہے اور سب کی جانیں لے لینی ہے. کیونکہ اس میں یہ بھی دیکھیں اسامہ غازی صاحب کے کل خواجہ آصف صاحب نے محمد مالک صاحب کے شو میں کہا ہے کہ ہمارے پاس امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں, اور بہت جلد شاید وہ ٹائم آ جائے کہ پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے. تو آخر کسی کو تو دیکھنا ہوگا کہ ملک کو کھائی میں گرنے سے اور اندھیروں میں ڈوبنے سے بچا لے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات یہ تو آپ نے صحیح کہا.